اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ پھر ہم لوگ جو ہے جہاں لاسٹ ٹائم سورہ اخلاص کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ یہ سیکنڈ پارٹ رہیں گا، کیوں بول تو ہم لوگ کچھ پوائنٹس مس ہو گئے تھے، تو انشاءاللہ اپن آپ سیکنڈ پارٹ سے کنٹینیو کریں گے۔ رضوان بھائی کچھ سائنٹیفک ایگزامپلس دیں گے آج سورہ اخلاص کے تعلق سے، تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاخلاص کے پچھلے سیشن میں بہت ہی سرسری طور پر کچھ ڈیفینیشنز ہم نے دیکھے، جیسے احد کون ہے، شرک کیا ہے، صمد کون ہے وغیرہ، اور کچھ سائنٹیفک ایسپیکٹس کو بھی جو ہے ہم نے ٹچ کیا تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ اور امپورٹنٹ سبجیکٹس رہ گئے تھے جو کور ہم نہیں کر پائے، اور کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے توحید کی روح سے اور شرک کی نفی میں، تو شرک کو کیسے اپوز کرتا ہے ہماری سمجھ بوجھ، اس کو لے کر اس پر جو ہے آج روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اس سیشن میں انشاءاللہ۔ ہر درس میں اب یہ کچھ احادیث جو ہے وہ آ رہی ہیں، ہر درس میں ہماری ہر سٹنگ میں ہم احادیث کو کور کر رہے ہیں۔ احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن پر عمل کیسے کرے تھے، تو اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہم کو کیا عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شاید اس پہ سٹریس ہم زیادہ نہیں کر رہے تھے، تو کوشش کریں گے کہ جو ہے اس بات کو بتایا جائے کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو پچھلے درس میں سورہ اخلاص کے متعلق کچھ احادیث آئی تھی، اب یہاں جو ہے کچھ اور احادیث کو ملا کر پھر سے جو ہے تھوڑا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ ہماری طرح ڈیفینیشنز تو نہیں سمجھے، کیونکہ زبان ان کی عربی تھی، تو انہوں نے عمل کیا۔ نزول کے بعد کیسے عمل میں لائے ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سورۃ الاخلاص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا۔ تو پچھلی دفعہ بھی کچھ چیزیں آئی تھی، اس کو تھوڑا ریپیٹ کرتے ہوئے اور دوسری احادیث کو ملا کر جو ہے اس میں دیکھیں گے۔ فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ تک کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہ فجر کی سنتوں میں کیا پڑھتے ہیں، اور 1 مہینے تک ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ملی، جس میں یہ 2 صورتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے فجر کی 2 سنتوں میں، جس میں سے آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص تھا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 سنتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں کافرون، دوسری رکعت میں اخلاص۔ پھر وتر کی جو ہے آخری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور ایک حدیث میں سورۃ الاخلاص اور المعوذتین یعنی سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، تینوں صورتیں جو ہے آخری رکعت میں پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 صورتیں طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تو سورہ اخلاص نازل ہونے کے بعد
یہ جو ہے مستقل آپ کا جو ہے عمل رہا ہے. اس کو کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے, کہاں کہاں پڑھے, کیا اس کا جو ہے وہ ہے, اور کافی اور ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. پھر شیخ البانی صحیح الجامع میں یہ حدیث ریکارڈ کی ہے کہ جس کسی نے 10 بار قل هو اللہ احد پڑھا, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو یہ بھی جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہے. پھر تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث ریکارڈ ہے جس میں جس کسی نے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا, اور جس کسی نے 20 بار پڑھا تو اس کے لیے 2, اور 30 بار پڑھنے کے سے 3 محل ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا اپنے محلوں کو بڑھاؤ, یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں زیادتی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وسعت ہے, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. تو پھر جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص اور معوذتین صبح اور شام کا 3 بار پڑھنا ہر اعتبار سے تمہارے لیے کافی ہے. یہ حدیث بار بار ریپیٹ ہوئی ہے سورہ ناس, فلق اور اخلاص کی تفسیر میں, کیونکہ یہ تینوں صورتوں کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے, تو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اس سے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنا ہے, ہم کو بھی جو ہے اس کو پڑھنا ہے, اور جتنی باتیں ابھی تک سنی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے, یہ ہم کو کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس بات کو الگ الگ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع ہونے کا حکم کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 قرآن تلاوت کرنے والے ہیں, تو اس کا اعلان کیا. پھر جب سب جمع ہو گئے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی یہ تھوڑا 1/3 کا کہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن چھوٹی سی سورت پڑی. تو پھر وہاں آپ نے بتایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہاں پر اس کی امپورٹنس جو ہے بتانا کا مقصد ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے لیے یہ مشکل ہے کہ سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ کر سو؟ تو جب صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ تو مشکل کام ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو ایک تو پہلے چیلنج دیا, پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آسانی دے دی کہ بھئی یہ جو ہے سورۃ القلق پڑھ لو, وہ جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس میں جو توحید ہے, توحید کا کانسنٹریشن ہے سورۃ الاخلاص, وہ اس کو اگر آپ ایکسپلین کرنے جائیں گے تو جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہوگا. اب دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہ کیسے عمل کرے سورۃ الاخلاص پر, اور یہ سب کچھ پیرلل میں ہو رہا ہے, یعنی کوئی ایک دوسرے کے لیے انتظار نہیں کر رہا ہے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کر رہا ہے کہ وہ عمل کیسے کریں. سب جب سورت نازل ہوئی وہ اپنے اپنے حساب سے ان کو سمجھ میں آئی, اور جس کو جیسے سمجھ میں آیا وہ عمل کرتے گئے. اور پھر جب دوسروں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ کیا عمل ہو رہا ہے, تو وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کرے کہ بھئی یہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے. لیکن پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپروول دے دیا, کیونکہ یہ صورت اتنی وہ تھی. پھر اس میں کچھ سوال جواب بھی ہوئے, وہ تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں گے. ترمذی کی ایک حدیث میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ محبت جنت میں لے کے جائے گی. پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوجی دستے کا انچارج بنایا, تو جب بھی وہ اپنے ساتھیوں کو نماز میں امامت کرتا تو سورۃ الاخلاص پر قرأت کو ختم کرتا. جب وہ فوجی دستہ واپس مدینہ آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اس شخص نے جواب دیا کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں, اور وہ اسماء الحسنی جو ہے اس کو بہت پسند ہے, تو وہ جو ہے اس لیے وہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا بہت پسند کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے.
پھر ابو داؤد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے عظیم یعنی گریٹسٹ نام کو جو ہے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ جب اس نام کو لے کر جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، جب دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں یہ جو دعا میں نے پڑھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں دعا مانگی اور کہا، اے اللہ میری مغفرت کر، بے شک آپ جو ہے غفور الرحیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، 3 وقت فرمایا۔ تو اور وجہ جو ہے یہی ہے کہ وہ احد الصمد جو ہے وہ عظمت والے 2 نام ہیں، اور جو ہے دوسرے کمبینیشنز بھی اسماء الحسنہ کے آئے ہیں احادیث میں، جیسا الرحمن الرحیم ہے، الحی القیوم ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں کیونکہ سورۃ الاخلاص میں الاحد اور الصمد آیا ہے تو صحابہ نے اس کو کیسے استعمال کیا، اپنی دعاؤں میں سورت کو جو ہے لے کے آئے، الاحد الصمد وہ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو یہ تو ان سے کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو جو ہے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم نام ہیں، اس کو لے کر جب بھی پکاریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم بھی جو ہے ان 2 ناموں کو استعمال کریں گے تو جو ہے دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ اب لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں، اپنی دعاؤں میں۔ مشکات میں ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی کی کہ لوگ ایک دوسرے کو سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ سوال ہوگا کہ اللہ نے تمام چیزیں کی خلقت یعنی کریشن کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ سوال ہوگا تو کہو کہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر 3 بار اپنے لیفٹ سائڈ پر تھوکیں، تھوک کر کے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے۔ کیا یہ سوال آج نہیں پوچھے جا رہے ہیں؟ سائنس کی فیلڈ میں، سائنسدانوں میں، اور جب بھی کوئی تبلیغ ہوتی ہے تو بحث آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے بھائی کریشن کو جو ہے بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال آج ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور اگر تبلیغ کے دوران یہ سوال آتا بھی ہے تو سورۃ الاخلاص کی تفسیر کافی ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ یہاں پہ بتا دیا پورا سورہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا، تو اب اس کو ایکسپلین کریں، پوری 1/3 قرآن لے کے کھڑا کر سکتے ہیں اس کی تفسیر میں۔ تو اب یہاں پر تیسرا جو سیکشن ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اپنے 2 ہتھیلیوں میں پھونکتے تھے اور پھونک کر اپنے ہاتھوں کو بدن پر اس کا مسح کرتے تھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا۔ تو اب تھوڑا سا یہاں رک کر کچھ سوچنا ہے، اس حدیث کو تھوڑا انالائز کرنا ہے۔ سورۃ الفلق اور ناس کی تفسیر میں ہم سن چکے ہیں کہ یہ صورتیں جادو سے راحت دیتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوا، اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ صورتیں پڑھنے سے پازیٹیو ایفیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 خل پڑھ کر جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم کو انالائز کرنا ہے۔ کچھ احادیث پر مبنی فتاویٰ ہیں جو سورہ فاتحہ، یہ 3 خل، آیت الکرسی کو پڑھ کر پانی پر پھونک کر یا تو پی سکتے ہیں یا اس سے غسل یا وضو کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے۔
قرآن میں سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں 30ویں آیت کے دوسرے حصے میں یہ آیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ تب سائنسدانوں کی تحقیق سے پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں ایوریج اراؤنڈ 65% پانی ہے۔ اب پانی اور اس کے ایفیکٹس پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر جیک بینوینسٹ نے 1988 میں پانی میں کچھ اینٹی باڈیز ملائی اور ان کو ڈائلیوٹ اتنا کیا کہ وہ اینٹی باڈیز کا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ پھر اینٹی باڈیز کیا ہے؟ اینٹی باڈیز جو ہے وہ بیماری سے لڑنے کا کام کرتی ہیں انسان کے جسم میں۔ تو جو اثر وہ اینٹی باڈیز کر رہی تھی اس کی تاثیر پانی میں آ گئی ڈائلیوٹ کرنے کے بعد بھی، اور وہ بیماری دور کرنے والی دوا کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے میموری آف واٹر کے نام سے بھی مشہور کیا ہے، اور یہ جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھی کے تحت آتا ہے۔ اب ہم سب کو پتا ہے ہومیوپیتھی سے علاج ہو رہا ہے اور لوگ فائدہ پا رہے ہیں، اور ڈائلیوشن کا طریقہ ہومیوپیتھک میڈیسن بنانے کا طریقہ ہونا چاہیے، تب ہی اثر ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یعنی کچھ ڈاکٹرز جو ہے ہومیوپیتھک علاج کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے علاج ہو نہیں رہا ہے یا ہو نہیں سکتا ہے اور اس سے شفا نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ بیماریاں ہیں جس کا علاج جو ہے ہومیوپیتھی سے ہو رہا ہے، تو سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے یا ایسا جو ہے بلکہ کچھ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں۔ تو یہاں سے صرف اتنا پتہ چلا کہ پانی پر اثر ہوتا ہے، پانی کے اندر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا جو ہے اس کے اندر اس کی تاثیر آ جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر دوسری ریسرچ میں جاپان کے ایک ڈاکٹر مسارو ایموٹو کے نام سے انہوں نے غور کیا کہ ایک ہی پانی سے جو برف بنتی ہے اور بن کے جو ہے وہ آسمان سے جب برف گرتی ہے تو برف جو ہے ایسے کوئی بڑے اس کے اندر نہیں آتی ہے، بالکل باریک ذروں میں جو ہے وہ گرتی ہے، جس کو سنو فلیکس کہتے ہیں، بہت ہی باریک وہ ہوتا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ برف باری ہوتی ہے۔ تو اب خاص بات یہ ہے کہ ایک ایک سنو فلیک جو گر رہا ہے آسمان سے اس کا شیپ الگ ہے، اور پانی کا جو فارمولا ہے وہ تو ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن اب یہاں پر اس کو کچھ ایسے سمجھیں کہ جو ہے یہ پانی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ جو ہے ایک ایک سنو فلیک جو اوپر سے گر رہا ہے وہ الگ الگ شیپ کا ہے، نو ٹو سنو فلیکس آر دا سیم۔ تو یہ جو ہے اس کو غلط پروف کرنے کے چکر میں یہ ریسرچ اس نے اس پر ریسرچ کرتے ہوئے یہ غور کیا کہ پانی کی تاثیر، پانی کا جو ایفیکٹ، پانی پر جو ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کے اطراف کے ماحول سے بدل جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتے کرتے الگ الگ جگہوں کے پانی کو لے کر کے جو ہے وہ انسٹنٹ اس کو فریز کیا، فریز کر کے جب وہ ڈی فریز کرتے وقت جو ہے اس کو مائکروسکوپ میں وہ دیکھتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کو کرسٹل وغیرہ نظر آتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ کیا کس قسم کے کرسٹلز تھے اور کیسے جو ہے وہ پگھل رہا ہے۔ پھر پانی کو الگ الگ ایموشنز دکھا کر، جیسے کہ لو، ہیٹ، گریٹیٹیوڈ، پھر کچھ میوزک بجا کر، کچھ اچھے کلمات بول کر، کچھ برے کلمات بول کر پانی کو فریز کیا اور اس کی فوٹو لی۔ جب اچھے ایموشنز پانی کے سامنے ظاہر کرے تو یا ایسی چیزیں پانی کو دکھائے تو بہت ہی خوبصورت کرسٹلز بنے، اور جب برائی کو ایکسپوز کیا تو کرسٹلز کا کوئی شیپ نہیں تھا یا بدصورت کرسٹلز جو ہے وہ بنے۔ تو اب ڈاکٹر ایموٹو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی تکالیف جو ہیں وہ پانی پر اچھے کلمات اور اچھے ایموشنز کو ظاہر کر کے علاج کیا جا سکتا ہے، جس سے انسانی جسم پر اچھا اثر پڑے اور بیماری دور ہو جائے۔
انسانی زندگی پیسفل ہو جائے. پھر ڈاکٹر ایموٹو کو مصر بلایا گیا, یعنی ایجپشن ٹی وی پر جو ہے, میرے پاس ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن ہے اس کے تعلق سے. تو ایجپشن ٹی وی پر جو ہے ایک ٹی وی شو میں القاہرہ اليوم بول کے, اس میں جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی عربی دکھائی گئی. یہ جو ہے لیفٹ سائڈ میں ڈاکٹر ایموٹو ہیں, اور یہ وہ پروگرام ہے جہاں پر جو ہے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, اور یہ جو ہے صاحب کچھ ٹرانسلیشن کا کام کرے اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرے. تو یہاں پر جو ہے یہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے قرآن کی تصویر, یعنی اس کے اندر کچھ نہیں کیا, بس صرف قرآن کا جو ہے عربی اور اس کا جو ہے وہ پانی کو دکھایا گیا. پانی کے اطراف جو ہے یہ فوٹو وغیرہ کچھ لپٹ دی گئی, اور پانی وہ فوٹو کے اوپر پانی رکھ دیا گیا بوٹل میں, چھوٹے سے بوٹل میں. پھر اس کو فریز کیا گیا, اور جو ہے اس کے بعد جو کرسٹل بنے وہ رائٹ سائڈ میں ہے. تو یہ جو ہے قرآن کا اثر, صرف قرآن کو پانی کو دکھانے سے جو ہے یہ اثر ہو رہا ہے. پھر یہاں پر کچھ اللہ کے اسماء الحسنہ جو ہے کو ایکسپوز کیا گیا, جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی طرف وہ لکھت کو کر کے اس کے طرف بوٹل کے طرف جو ہے اس کو لپیٹ دیا گیا. تو اس کے بعد اس کو پانی کو فریز کر کے جب کرسٹل بنے تو یہ رائٹ سائڈ میں دکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے تھا العلیم. العلیم کا جو ہے کچھ اس طرح کا شیپ آیا. پھر اس کے بعد جو ہے العدل, تو بالکل شیپ الگ ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اسماء الحسنہ میں الحکیم آیا, تو پھر جو ہے اس کا شیپ الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد الودود بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو جو ہے پھر بتایا گیا. پھر جو ہے ایک الگ قسم کا جو ہے کرسٹل بن گیا. پھر یہ آج کی اس کے حساب سے الاحد کو دکھایا گیا, تو جو ہے پھر جو ہے کرسٹل اور ایک قسم کا جو ہے کرسٹل الگ الگ شیپ کی بیوٹیفل. یہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کرسٹلز الگ الگ قسم کے بنتے گئے, اور جو ہے یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے پانی پر اثر ہو رہا ہے. یہ جو ہے دکھانا مقصد ہے. پھر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اوپر ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے, تو وہ کعبۃ اللہ کی تصویر دکھائی گئی, اور وہ جو ہے پانی کا اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کرسٹل بنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اذان پلے کی گئی ریکارڈڈ, تو یہ جو ہے اس کے بعد پانی کو فریز کیا گیا اذان پلے کرنے کے بعد, اور جو ہے یہ ایسا کرسٹل یہ بن گیا اذان کے بعد. اور پھر یہ جو ہے لفظ اسلام اس کو دکھایا گیا, تو یہ جو ہے ایسا خوبصورت وہ کرسٹل بن گیا. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ہے یہ چیزوں سے یعنی پانی پر اثر ہوتا ہے. اب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, کوئی چیز کسی چیز کو جو ہے بات کر رہے ہیں, یہ ریسرچ آج ہو رہی ہے. یہ حدیث میں نے جو پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر بدن پہ جو ہے مسح کر رہے ہیں, وہ 1400 سال پہلے کیا گیا کام ہے. عمل کو یہ ہم چھوڑ دیے, تو جو ہے ہماری زندگیوں میں پرابلم ہے. سونے سے پہلے یہ کر کے سوئیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ریسرچ یہاں ختم نہیں ہوتی. جرمنی کے ایک ڈاکٹر کنوٹ فائفر نام ہے, انہوں نے پانی پر ریسرچ کی. وہ جرمن شہر میونک میں رہتے ہیں. تو پہلی ریسرچ میونک کے پانی سے شروع کی. کہا جاتا ہے کہ میونک میں نل سے پانی انتہائی پیور فارم میں آتا ہے, یعنی ڈسٹل واٹر آتا ہے. کیمیکلی یہ پانی کی جو ہے پیورسٹ فارم ہے. ان کی ریسرچ پانی کے انرجیٹک فیلڈ کو لے کر ہے. پانی پینے کے بعد وہ سیلز کی انرجیٹک فیلڈز کو میجر کر کے پتہ کرتے ہیں کہ پانی سے فائدہ ہو رہا ہے, پانی پینے سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. پھر میونک کا پانی پینے کے بعد انرجیٹک فیلڈ کمزور ہو گئی. کیمیکلی پیور پانی ہونے کے باوجود پینے کے قابل نہیں ہے پانی. تو یہاں پر جو ہے ان کو یہ کنوٹ فائفر کو جو ہے یہ دبئی ٹی وی پر بلایا گیا تھا, ان کا انٹرویو کیا گیا. وہ آ کے جو ہے اپنے ریسرچ کو انہوں نے پیش کیا. یہ کنوٹ فائفر ہیں لیفٹ سائڈ میں, اور یہ جو ہے
اردو بائی ٹی وی کا شو ہے جس میں ان کو بلایا گیا. تو یہ پانی پینے سے پہلے جو انرجیٹک فیلڈ تھی، میونخ کا پانی پینے سے پہلے جو انرجیٹک فیلڈ تھی وہ رائٹ سائڈ میں ہے، اور پانی پینے کے بعد جب وہ سیلز کی انرجی فیلڈ جو ہے وہ تقریباً پوری ڈسٹروائے ہو گئی. تو پیور پانی یعنی ڈسٹل واٹر پینے سے جو ہے فرق نہیں پڑتا. اب وہاں پھر اس کے بعد ان کو جو ہے کسی ان کے کوئی ساتھی نے بولا کہ بھئی یہ زمزم کا پانی ان کو لا کے دیا گیا، تو وہ جو ہے پھر اس کے اوپر ریسرچ کریں، یعنی وہ کعبۃ اللہ سے وہ لے کے آئے. تقریباً جب تک ان کی کلینک میں آیا تو 13-14 دن نکل گئے تھے. تو عام طور پہ پانی اتنی دیر رہتا ہے تو جو ہے اس کے اندر وہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ ٹیسٹنگ کرے اور وہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی اپنے سورس سے نکلا، کچھ سٹوریج میں تھا، پھر ٹریولنگ، پھر ٹیمپریچر چینجز وغیرہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو ہے رزلٹ ہے. یہ زمزم پینے سے پہلے کا حساب ہے اور لیفٹ سائڈ میں زمزم پینے کے بعد کا حساب ہے. تو یہاں پر جو ہے پھر ان سے اور بھی سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے زمزم کے پاس جا کر جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے کہ وہاں کس لیول کی انرجی ہے اس کے اندر. اور جو ہے جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے، جانے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد یہ سارے چیزیں جو ہے دیکھنا چاہیے. کیونکہ آج کل جو وہ ایک تھراپی انہوں نے نکالی، اس کا نام ہے انرجیٹک فیلڈ تھراپی. وہ ایک مشین کی طرح کا کچھ ایک یا بیڈ وغیرہ کچھ ہے جس کے اوپر وہ لٹا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ فیلڈس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر کے آپ کی انرجی فیلڈ کو جو ہے آپ کی باڈی میں اس کو صحیح کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پانی کا اثر انسانی جسم پر ہوتا ہے، یعنی زمزم کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں جو ہے جس مقصد کے لیے زمزم پئیں گے اس سے جو ہے وہ مقصد میں آپ کو جو ہے وہ پورا ہوگا. اور جس پانی کو ہم پاک سمجھ رہے ہیں، پینے کے قابل سمجھ رہے ہیں، وہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو یہاں سے جو ہے یہ پتہ چلا کہ بھئی پانی پہ اثر ہوتا ہے. پانی اپنے اطراف کی تاثیر کو جو ہے اپنے اندر وہ لیتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم پازیٹیولی چیزوں کو لیتے ہیں؟ کیا ہم نگیٹیولی چیزوں کو لیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم سنت پہ عمل کر کے جو ہے چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اپنے آپ پر جو ہے یہ غور کر لیں ہم. ٹھیک ہے نا. پھر یہ چوتھی جو ہے ریسرچ شارجہ ٹی وی والوں نے کی، جہاں نماز کا کیا اثر ہو رہا ہے انسان کے دماغ پر. تو وہ جو ہے پھر ایک جرمن انسٹیٹیوٹ میں گئے. وہاں پر جو ہے انہوں نے 2 الگ الگ نمازیں پڑھی. ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اپنے کنسنٹریشن سے نہیں پڑھی تھی ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور جو ہے اس کے بعد ان کو ان کا سی ٹی اسکین کیا گیا، اور ان کے برین اسکین کرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ بھئی جب کنسنٹریشن نہیں تھا تو یہاں پر بھی جو ہے اس کے اندر نماز جو ہے اگر خشوع سے پڑھیں گے تو کیا اثر ہے، اور خشوع سے نہیں پڑھیں گے تو کیا اثر ہو رہا ہے دماغ پہ، وہ جو ہے اس کے اندر بتایا گیا. یہ سارے ویڈیوز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں. یہ چیزوں کو یہ ڈاکٹر کے نام وغیرہ میں ہے، جس کو چاہیے میں یہ پریزنٹیشن شیئر کر سکتا ہوں جی، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ویڈیوز بھی میرے پاس اویلیبل ہیں، لنکس بھی میرے پاس اویلیبل ہیں، جس کو چاہیے میں جو ہے دے سکتا ہوں. تو یہ جو ہے پریزنٹیشن تھا. یہ ہوسٹ ہے رائٹ سائڈ میں، اور لیفٹ سائڈ میں ڈاکٹر ہے جرمنی میں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا گیا. پھر انہوں نے جو ہے یہ پہلے بغیر کانسنٹریشن کے ساتھ، بغیر خشوع کے ساتھ جو ہے انہوں نے پڑھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اور بعد میں جو ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دماغ کے اوپر کچھ خاص فرق نہیں ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے
وہ نماز ادا کرے پھر ان کا اسکین کیا گیا. تو یہاں پر جو ہے بالکل فرق واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے. یہ پہلے تھا اور یہ بعد میں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے کی طرف یہ جو یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں پیچھے اور یہ بھی جو ہے تھوڑا پیچھے کی طرف بھی چینج ہو گیا. یعنی فرق وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ بالکل پریشان ہو گیا کہ کیسے ہو رہا ہے, اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے. تو کہا کہ اگر کوئی واقع خشوع سے جو ہے نماز پڑھے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے اور دماغ جو ہے اس کے اندر 90% پانی ہے. دماغ کنسسٹ آف 90% واٹر. تو یہ جو ہے اس میں آج کی یہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہو رہی ہے اس کو جو ہے تھوڑا وہ بیان کرنا ضروری تھا. یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ مغرب کا ٹائم ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے, اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے بریک کریں گے کیونکہ پھر وہ شرک کی نفی کے بارے میں تھوڑا سا آ رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں خل پڑھ کر ہتھیلیوں پہ پھونک کر سارے بدن پر مسح کرتے تھے سونے سے پہلے. یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ بات جو ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے, وہ آج سائنسدان تحقیق کے ذریعے پتہ کر کے ہم کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس قسم سے جو ہے ہم کو اثر ہوتا ہے. اگر پہلے بھی یہ سائنس کی تحقیق جانے بغیر بھی آپ اس عمل کو کرتے تو اس کا اثر ہوتا. اب ہمارے لیے یہ جو ہے یہ کوئی چیز پروو نہیں کرتی, یہ صرف مدد کر سکتی ہے ہم کو ان باتوں پہ جو ویسے بھی ایمان لانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس میں یہ صرف تھوڑا اور اس کو جو ہے مدد کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اور پکی طور پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیں انشاءاللہ. تو یہ تو چھوٹی موٹی, یہ تو چھوٹی سی, یہ تو ایک مثال ہے, تو ایک حدیث کی بات ہو رہی ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور ان کی سنت کو پکڑ لینا چاہیے. تو یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ جو ہے باٹم لائن ہے. تو یہاں جو ہے مغرب کے لیے بریک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے.